اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 6 مقامات پر فرعون کے وزیر حامان کا ذکر فرمایا ہے۔ حامان کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ حامان مصر کے وزیر کا ایک لقب ہوا کرتا تھا۔ جو کوئی بھی بادشاہ مصر کا وزیر مقرر ہوتا اس کو حامان کہا جاتا تھا۔ حامان مصر میں رہنے والا ایک عام باشندہ تھا۔ فرعون اور حامان کی پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب فرعون مزدوری کی تلاش میں مصر کی طرف نکلا تو ایک مقام پر فرعون اور حامان کی ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات دیکھتے ہی دیکھتے دوستی میں بدل گئی، اور اس طرح یہ دونوں بدبخت ایک دوسرے کے پکے دوست بن گئے۔ حامان نے فرعون سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور آگے کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ تب فرعون نے اسے اپنا نام اور مقام بتایا اور کہا کہ میں شوق سیاحت میں نکلا ہوں۔ تب حامان نے بولا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور سیر کروں گا۔ چنانچہ دونوں وہاں سے اکٹھے چل پڑے اور مصر تک پہنچے۔ تب خربوزوں کا موسم تھا، چنانچہ بھوک کی وجہ سے دونوں ایک کھیت میں پہنچے اور خربوزوں والوں سے کھانے کا سوال کیا۔ تب خربوزے والے نے یعنی کھیت کے مالک نے کہا کہ میں تمہیں ایک شرط پہ کھانے دوں گا، اگر تم میرے خربوزے شہر میں لے جا کر بیچ آؤ تو بدلے میں تمہیں کھانے کے لیے اجرت دے دوں گا۔ چنانچہ فرعون نے حامان کو وہیں چھوڑا اور خود گدھوں پر خربوزوں سے بھرے بورے لاد کر شہر کی طرف چل دیا۔ جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو دروازے پہ کھڑے پہرے دار نے روک دیا اور پوچھا کہ ان بوروں میں کیا ہے؟ فرعون نے کہا کہ خربوزے ہیں۔ چنانچہ پہرے داروں نے کہا کہ ان میں سے کچھ خربوزے یہاں رکھ دو اور جاؤ۔ فرعون نے کہا کہ یہ میرے مالک کے ہیں اور مجھے بیچنے کے واسطے دیے ہیں، میں تو اس کا غلام ہوں، سو میں بنا اس کی اجازت کے آپ کو کیے نہیں دے سکتا ہوں۔ پہرے داروں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر تم ہرگز شہر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لہذا جب فرعون کو کوئی دوسرا راستہ نہ ملا تو مجبوراً اس میں سے چند خربوزے پہرے داروں کو بطور رشوت ادا کیے اور شہر میں داخل ہوا۔ شہر میں بھی صورتحال کچھ ایسی ہی دیکھی۔ شہر کے اندر جانے پر اسے بازار میں گشت پر مامور سپاہیوں نے روکا اور اس کے مال کے بابت دریافت کیا۔ فرعون کے بتانے پر ان لوگوں نے بھی ویسا ہی کہا جیسے کہ دروازے پر مامور پہرے داروں نے کیا۔ پھر جو مال بچا اسے بیچنے کے لیے وہ مناسب جگہ کی تلاش کرنے لگا، لیکن کوئی دکاندار اسے اپنی دکان کے سامنے اپنا مال رکھنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ چنانچہ یہاں بھی کچھ خربوزے رشوت کے طور پہ دیے اور ایک دکان کے آگے اپنا مال بیچنے کو بیٹھ گیا۔ دکانداروں نے اس سے کہا کہ یہاں پہ لوگ چیز کے بدلے چیز، پھل کے بدلے سبزی اور ترکاری وغیرہ خریدتے ہیں اور کچھ نقد نہیں دیتے، یعنی اگر کسی کے پاس ایک چیز یا جنس ہے تو اس کے بدلے میں وہ دوسری چیز یا جنس اسی مقدار میں لے لیتے ہیں۔ یہی ہمارے شہر کا دستور ہے۔ الغرض فرعون نے سارے خربوز مختلف اجزاء اور اجناس کے بدلے میں بیچے اور شہر سے واپس چلا اور کھیتوں کے مالک کو جو کچھ کمایا تھا دے دیا اور اس کے گدھے اس کے حوالے کیے اور کہا کہ مجھے یہ کام پسند نہیں آیا، اور واپس شہر کی طرف چل پڑا۔ شہر کی یہ صورتحال دیکھنے کے بعد وہ واپس جانے کی بجائے شہر ہی میں رک گیا اور ایک قبرستان میں قیام کیا۔ اسے وہاں رہتے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ کچھ لوگ قبر کھودنے کے لیے آئے۔ فرعون نے ان سے کہا کہ میں یہاں کا داروغہ ہوں، لہٰذا اگر تم یہاں کوئی قبر کھودنا چاہتے ہو تو اس کے لیے مجھے ایک سونے کا سکہ دینا پڑے گا، تب جا کر تم لوگوں کو قبر کھودنے کی اجازت ملے گی۔ فرعون کی اس بات پہ لوگ بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی چند دن پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ فرعون نے کہا کہ اب ایسا ہی ہوگا، اس قبرستان کا داروغہ ہوں میں، پس اب میری اجازت کے بغیر تم لوگ یہاں قبر نہیں کھود سکتے ہو اور نہ ہی مردہ دفن کر سکتے ہو جب تک مجھے سونے کا سکہ بطور اخراج نہ ادا کرو۔ آخر ان لوگوں نے ایک سونے کا سکہ فرعون کا ادا کیا اور اس کے بعد قبر کھودی۔ فرعون اسی قبرستان میں رہتا رہا اور ہر آنے والی میت کو دفنانے اور قبر کھودنے کے لیے ایک سونے کا سکہ وصول کرتا۔ ایک بار شہر میں کوئی وبا پھیلی جس سے بہت زیادہ لوگ موت کی گھاٹ اتر گئے اور اسی طرح فرعون کے پاس بہت سارا مال اکٹھا ہو گیا۔ ناظرین، روایت ہے کہ ایک بار شہر کا وزیر مر گیا۔ جب درباری اسے دفنانے کے واسطے لے گئے، فرعون نے پوچھا کہ کون مرا ہے؟ تب لوگوں نے اسے بتایا کہ شہر کا وزیر۔ فرعون نے جب ان سے رقم کا مطالبہ کیا تو وہ لوگ بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ یہ کیسا قانون ہے؟ فرعون نے کہا کہ اس قبرستان کا میں داروغہ ہوں اور ایک عرصے سے یہیں پر ہوں، یہ رقم میں سب سے وصول کرتا ہوں۔ چنانچہ شہر کے لوگوں نے اس بات کی تائید کی اور کہا کہ ایسا ہی ہے، یہ تو کافی عرصے سے یہیں پہ رہتا ہے اور ہر آنے والی میت سے سونے کا سکہ لیتا ہے۔
الغرض جب درباریوں نے یہ معاملہ دیکھا تو فرعون کو پکڑ کر شاہ مصر کے پاس لے گئے اور ساری تفصیل سے آگاہ کیا۔ تب شاہ مصر نے فرعون سے پوچھا کہ یہ سب کیا معاملہ ہے، تمہیں اس کام پر کس نے رکھا ہے؟ تب فرعون نے شروع سے لے کر آخر تک اپنی گدھوں پر تربوزے بیچنے والی کہانی کہہ سنائی اور فرمایا کہ جب شہر کے یہ حالات دیکھے تو مجھے لگا کہ اس شہر میں کوئی قانون نہیں، جس کے پاس جس قدر طاقت اور اختیار ہے وہ اتنا ہی لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ میں ایک غریب الوطن اور نہایت ہی غریب آدمی تھا، میری قوت بازار میں بیٹھنے کی نہیں تھی، اس لیے میں قبرستان میں بیٹھ گیا اور لوگوں سے خراج وصول کرنے لگا۔ نہ کسی نے میرے اس کام پر کوئی احتجاج کیا اور نہ کوئی شکایت کی، اور جو حالات شہر کے تھے اس میں لوگ شکایت لے کر کہاں جاتے کہ شکایت درج کرنے والوں کو بھی انہیں اتنا کچھ دینا پڑتا، اس لیے لوگوں نے کم دینا مناسب خیال کیا۔ چنانچہ شاہ مصر نے فرعون کی گفتگو سے اسے ایک دانا اور دور اندیش شخص خیال کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا تم اس شہر کے حالات کو بہتر بنا سکتے ہو اگر تمہیں اس کا اختیار دیا جائے تو؟ فرعون نے اس بات کی حامی بھر لی اور کہا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ مجھے صاحب اختیار بنا دیا جائے تو میں شہر مصر کو ان سارے فتنوں سے صاف کر دوں گا۔ الغرض شاہ مصر نے فرعون کو مرنے والے وزیر کی جگہ پر مامور کیا اور شہر کے تمام اختیار فرعون کو دے دیے۔ چنانچہ فرعون نے مصر کا وزیر مقرر ہوتے ہی حامان کو اپنے شہر میں بلوایا اور اسے اپنا ساتھی مقرر کیا۔ اس کے بعد جو شاہی سپاہی، دربان وغیرہ دکانداروں، تاجروں اور عام رعایا سے وصولی کرتے تھے سب کو بند کروا دیا۔ اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ کسی بھی شخص کو کوئی بھی شکایت ہو تو وہ میرے دربار میں حاضر ہو سکتا ہے۔ ہر شخص کی فریاد بلا تفریق سنی جائے گی اور اسے انصاف دیا جائے گا۔ فرعون کی اس فیصلے سے شہر کے دکاندار اور تاجر اور عام رعایا بہت خوش ہوئے کہ اب آخرکار رشوت دینے سے ان کی جان چھوٹ گئی۔ اب انہیں اپنے مال پر فائدہ ہوتا ہوا نظر آنے لگا، اس لیے لوگوں کے دلوں میں فرعون کے لیے عزت اور احترام اور محبت پیدا ہو گئی۔ تب فرعون نے حامان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اہل مصر مجھ سے اور بھی زیادہ محبت کرے اور میری عزت لوگوں کی نظر میں اور زیادہ بڑھے اور شہر کے لوگ مجھے نعوذ باللہ خدا کے برابر کا درجہ دیں اور میں دعویٰ خدائی کروں اور سب لوگ میری پوجا کریں۔ تب حامان نے کہا کہ ابھی ایسا ممکن نہیں ہے، اگر تو آپ ایسا چاہتے ہیں تو پہلے آہستہ آہستہ خلقت شہر کو اپنے ساتھ ملانا پڑے گا تاکہ جب آپ خدائی کا دعویٰ کریں تو زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کی طرفداری کرنے والے ہوں۔ تب فرعون نے کہا کہ اس کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے، کیونکہ شہر کے سب لوگ ابھی تک یوسف بن یعقوب علیہ السلام کے دین پر مستحکم ہیں، میں کس طرح انہیں اس طرف لا سکتا ہوں؟ چنانچہ انہوں نے اس کے لیے ایک تدبیر سوچی۔ بس فرعون شاہ مصر کے پاس گئے اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں پر 1 سال کا ٹیکس جو ان سے ان کے مال پر وصول کیا جاتا ہے معاف کر دیا جائے، اور وہ سارا جتنا 1 سال کا بنے گا وہ میں اپنی طرف سے شاہی خزانے میں جمع کروانے کو تیار ہوں۔ بادشاہ فرعون کی حکمت و دانائی سے اور امور وزارت سے بڑا خوش ہوا، لہٰذا اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا نقصان ہو اور میرا نفع ہو، چنانچہ 1 سال کا ٹیکس تمہاری طرف سے لوگوں پر میں معاف کرتا ہوں۔ فرعون نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ شاہی خزانے میں کوئی کمی ہو، لہٰذا اس 1 سال کا ٹیکس لوگوں کی طرف سے شاہی خزانے میں خرچ کروا دوں گا۔ پس بادشاہ کم عقل اور نافہم تھا، فرعون کی خاطر 1 سال کا خزانہ لوگوں سے نہ لیا اور کہا جو تمہارا دل چاہے ویسا کرو۔ تب فرعون نے دیوان اور خزانچیوں کو بلا کر یہ پوچھا کہ مصر کا خزانہ 1 سال میں لوگوں سے کتنا وصول کیا جاتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اتنا۔ بس فرعون نے اتنا ہی روپیہ حامان کے ہاتھ شاہی خزانے میں اپنی طرف سے جمع کروا دیا۔ اس کے بعد سارے شہر میں یہ اعلان کرا دیا گیا کہ اس سال کا ٹیکس لوگوں پر ہماری طرف سے معاف کر دیا گیا ہے اور ہم نے اپنی طرف سے اتنا خزانہ بادشاہ کے سرکاری شاہی خزانے میں جمع کروا دیا ہے، اور اس کے علاوہ 2 سال مزید کا ٹیکس اور بھی معاف کرنے کی اپیل بھی سرکار عالی میں پیش ہوئی تو وہ بھی قبول کر دی گئی۔ یعنی اب 3 برس تک لوگوں سے کسی بھی قسم کا کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ بس جب یہ اعلان سنا دیا گیا تو پورا مصر خوش ہو گیا اور غریب غربا جتنے تھے سبھی فرعون کے ترقی اور خوشحالی کے واسطے دعا مانگنے لگے اور خدا کا شکر بجا آنے لگے۔ اسی طرح لوگوں میں فرعون کی نیکی اور فراخ دلی کے چرچے ہونے لگے اور رعایا کی نظر میں اس کی عزت اور قدر اور بھی بڑھ گئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد شاہ مصر مر گیا اور کوئی والی وارث اس کا نہیں تھا جو اس کے بعد تخت پہ بیٹھ سکتا اور امور سلطنت کو سنبھال سکتا۔
بادشاہ کو دفنانے کے بعد 3 روز تک تعزیت کی اور چوتھے روز تمام شہر کے لوگ، قاضی، مفتی، عالم و فاضل، غریب و غربا، چھوٹے بڑے، سب بادشاہ دربار میں حاضر ہوئے اور اس بات پہ غور و فکر کرنے لگے کہ اب تخت شاہی پہ کس کو بٹھایا جائے، کیونکہ بنا بادشاہ کے ملک ایسے ہی تھا جیسے بنا سر کے دھڑ۔ کیونکہ اب لوگوں نے فرعون سے نیکی دیکھی تھی کہ 3 برس کا ٹیکس رعایا پہ معاف کر دیا گیا تھا، اور وہ سارا 3 برس کا خزانہ اس نے اپنی طرف سے شاہی خزانے میں داخل کیا تھا، اور علاوہ اس کے وہ سارے ٹیکس بھی معاف کیے تھے جو شاہی سپاہی عوام سے بے وجہ لوٹتے تھے۔ اس لیے سب اس پہ خوش تھے اور اسے اپنا خیر خواہ جانتے تھے۔ بس یہ خیر خواہی دیکھ کر سبھی نے اس بات پہ اتفاق کیا اور اس مردود کو تخت پر جا بٹھایا۔ جب فرعون مصر کا بادشاہ ہوا تو اس نے حامان کو اپنا وزیر منتخب کیا، چونکہ اسی کی تدبیر اور مشورے سے فرعون تخت شاہی تک پہنچا تھا۔ تب کہنے لگا، اب ملک مصر ہمارے ہاتھ آیا ہے اور ہم یہاں کے بادشاہ ہوئے، اور حامان سے کہا کہ بس اب ایسی کوئی تدبیر کرنی چاہیے کہ لوگ مجھ کو خدا کہیں اور میں معبود بن جاؤں اور میری پرستش کریں اور مجھے سجدہ کریں۔ تب حامان نے یہ صلاح دی کہ سب سے پہلے ملک مصر میں یہ حکم جاری کرنا چاہیے کہ جتنے بھی علماء کرام ہیں ہماری حکومت میں کوئی تعلیم نہ دے پائیں، سب درس و تدریس موقوف کر دیے جائیں۔ تب آہستہ آہستہ لوگ اپنے دین سے دور اور بے خبر ہو جائیں گے، اور جو آئندہ لڑکے پیدا ہوں گے سب بے علم اور جاہل ہوں گے۔ اس طرح آہستہ آہستہ سب اپنے دین سے بے خبر ہوں گے اور ان کو دین کا کوئی بھی علم نہیں ہوگا۔ بس حامان کے کہنے پر فرعون نے سارے ملک میں حکم جاری کروا دیا کہ اب سے ہمارے ملک میں کوئی عالم و فاضل دین کی تعلیم نہ دے گا، اور جو کوئی تعلیم سیکھتا یا سکھاتا ہوا دیکھا گیا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ بس اس طرح سارے ملک میں تعلیم کا باب موقوف کروا دیا۔ چنانچہ اس خوف سے سب نے لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا، اور علماء میں سے جنہوں نے اس بات کا انکار کیا انہیں قتل کروا دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی ہی مدت میں تمام لوگ جاہل بن گئے اور دین مذہب سے کوسوں دور چلے گئے، اپنے خدا کو بھی بھلا بیٹھے، جانور بن گئے۔ لہذا جب لوگ مکمل طور پر جاہل ہو گئے تو حامان نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اب لوگوں کو بت پرستی کی طرف بلایا جائے۔ چنانچہ فرعون نے لوگوں کو بت پرستی پہ لگا دیا۔ تب قبطی قوم تو بت پرستی پر مائل ہو گئی اور فرعون کی باتوں پر عمل کرنے لگی، لیکن بنی اسرائیل کی قوم جو کہ اندر سے ابھی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پہ قائم تھی، سو انہوں نے بت پرستی سے صاف انکار کر دیا۔ بس فرعون نے پھر ان پہ زیادتی اور ظلم کرنا شروع کر دیے۔ قبطی قوم کو خوب نوازتا تھا اور قوم بنی اسرائیل کو ان کے خادموں میں رکھتا، اور تمام نیچ کام بنی اسرائیل کے ذمے کیے اور ان پر ظلم ڈھاتا رہا، اور اسی طرح 20 سال کا عرصہ گزرا۔ پھر لوگوں کو ایک دن پکار کر کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، یعنی ان سب بتوں میں سے سب سے بڑا خدا میں ہوں، تو مجھے سجدہ کرو اور معبود جانو اور میری پرستش کرو، اور جو کوئی ایسا نہیں کرے گا اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا، اور جو ایسا کرے گا اسے نواز دیا جائے گا۔ بس قبطیوں نے فرعون کو پوجنا شروع کر دیا، اور اسی طرح 40 سال کا عرصہ گزرا، اور بعد اس کے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور کہا کہ اب سے صرف میں ہی تمہارا رب ہوں اور میری ہی پرستش کرو۔ قبطی جو فرعون کو پوجنے اور سجدہ کرنے والے تھے ان پر خوب نوازش کرتا اور بنی اسرائیل کو تکلیف دیتا کہ وہ یوسف بن یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے، اور جزیے کے طور پہ فرعون ان سے قبطیوں کی خدمات کرواتا اور تحقیر کرتا، اور جن کاموں کو حقیر سمجھتا ان سب کاموں پر بنی اسرائیل کو مقرر کر دیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ انہیں شہر اور دیہاتوں میں اپنی تعویل کی خدمت میں بھیج دیا، اور ان عورتوں سے اپنی عورتوں کی خدمت کرواتا، الغرض ہر طرح سے ان کی تذلیل کرتا اور ان کی عزت و وقار کو کچل دیتا۔ ایک عورت جس کا نام آسیہ تھا بنی اسرائیل سے تھی۔ حضرت آسیہ سے کیسے فرعون نے شادی کی اور پھر کس طرح سے حضرت آسیہ علیہ السلام نے اپنے ایمان کی حفاظت کی، اس پہ مبنی ایک منفرد ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، اس کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بنی اسرائیل میں بھیجا، اور کس طرح انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کے جال سے نکالا، اس سب کی تفصیل ہمارے چینل پر موجود ان ویڈیوز میں ہے، برائے مہربانی ان کو ملاحظہ فرمائیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کا وجود کیسے ہوا تھا اور کیسے یہ دنیا کی سب سے ناقابل پسندیدہ قوم بن گئی تھی، اس کی تفصیل بھی تاریخ یہود میں ہماری ویڈیو پر موجود ہے،
آپ اسے بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔